کہ تربیتی جلسے درس ہے، اس لیے تربیت ساتھ ساتھ میں بھی کرتا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، ید اللہ باسمائہ تعالی، اللہ کو پکارا جائے اس کے اچھے ناموں کے ساتھ۔ آپ کو ضرورت پڑ گئی نا رزق کی، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے رزق عطا فرما، یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، اے غفور میرے گناہوں کو بخش دے، اے رحیم میرے اوپر رحمت کر دے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنایا کرو۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام رکھا جو سب ناموں سے افضل نام ہے، سارے ناموں سے رب کے نزدیک محبوب نام ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وہ میں اس لیے پہلے اس کو نہیں لایا کیونکہ 3 حدیثیں آتی ہیں اذان کان کے اندر کہنے کے بارے میں، وہ تینوں کی تینوں حدیثیں ہی ضعیف ہیں، اور جو بچے کے کان کے اندر اذان کہنے کے قائل ہے نا وہ وہی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں میں اقامت کہو، اس کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے مد مقابل صحیح بخاری کی حدیث آپ نے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں جو ان کو یہودی بنا لیتے ہیں، کوئی ان کو عیسائی بنا لیتے ہیں، کوئی ان کو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، آپ کے اذان کہنے سے وہ فطرت اسلام پر نہیں آیا، وہ پہلے سے ہی فطرت اسلام پر ہے۔ اس کی بلوغت کے بعد یا اس کی سمجھداری کے بعد اس کے والدین ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، کوئی اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے۔ ہاں ایک حدیث ہے کہ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن، یہ حسن درجے کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن درجے کی کہا ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بچے کو اس طرح سامنے رکھ کر نا اس کے سامنے صرف اذان کہنی ہے، اقامت وہاں بھی نہیں۔ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن، حسن کے کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی، بس یہی الفاظ ہیں۔ اقامت کا مسئلہ وہ بھی نہیں کہ دائیں میں اذان بائیں میں اقامت۔ یہ بتلاؤ جو بچہ بالغ نہ ہو اس کے اوپر نماز فرض ہے تو اذان کس کے لیے کہی جاتی ہے؟ میں ذرا عقلی بات بھی کرنے لگا ہوں نا، اذان کس کے لیے کہی جاتی ہے؟ جس کے لیے نماز فرض ہو اس کو کہا جاتا ہے بھی آجو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آجو نماز کی طرف کامیابی ملے گی۔ اذان تو اس کے لیے کہی جاتی ہے، جو نمازی ہو تو بچے نے تو نماز پڑھنی نہیں، اس کے لیے اذان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے علماء نے اکثریت جو جید علماء کی ہے، میں عام مولویوں کی بات نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو آرڈر ہے وہ تو بالکل ثابت نہیں۔ ہاں سنت سے یہ بات اگر ثابت ہو تو وہ بھی صرف اذان ہے۔ پھر بچے کا اچھا نام رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کے بچے جو پیدا ہوئے ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام قاسم رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام اپنے جد امجد دادا جان کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ جو 6 ماہ کا تھا دنیا سے چلا گیا، نبی ایک سنا ان لہو مرضعۃ فی الجنہ یتم رضاعتہ تتم رضاعتہ، میں اس کے لیے رب نے فردوس کے اندر ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے جو اس کی دودھ کی مدت کو پورا کروائے گی۔ 18 ماہ میرا بچہ کہاں دودھ پیے گا؟
جنت کے اندر یہ نام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو, اپنے صالحین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی نا, اسماء بنت امیس سے بچہ پیدا ہوا. لوگ مبارک دینے کے لیے آئے, علی کیا نام رکھا؟ فرمایا محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بچہ پیدا ہوا. شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ, اس کا نام کیا رکھا؟ کہا محمد کے نام کے بعد ابو بکر ہی آ سکتا ہے, اس کا نام میں نے ابو بکر صدیق رکھا ہے. تیسرا بچہ پیدا ہوا, جی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں ابو بکر کے بعد اگر افضلیت کسی کو حاصل ہے تو وہ عمر بن خطاب کو ہے, میں نے اس کے نام پر اس کا نام عمر رکھا ہے. چوتھا بچہ پیدا ہوا, لوگ آئے مبارک دی, علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام عثمان رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لوگ اپنے محبوبوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے ہیں. تو یہ ساری ہستیاں حضرت علی کی محبوب ہستیاں تھیں, اس لیے ایسا نام نہ رکھو. مثلا حدیث کے اندر آتا ہے کوئی اپنی بچی کا نام برہ نہ رکھے. برہ کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی. کوئی آیا باہر, سہیلی آ گئی, برہ ہے؟ نہیں, برہ نہیں, نیکی نہیں. اپنے بچوں کے نام رحمت, برکت یہ نہ رکھا کرو. کیوں؟ باہر سے آنے والا آ کر پوچھے گا بھی رحمت ہے. رحمت تو ہر وقت تیرے گھر میں برستی ہے, کس کی؟ میں قربان جاؤں, رب خود فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے اوپر. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی بن گئے. ہر تقوی والے کے لیے رب نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے, اور وہ تیرے اٹھنے پر, بیٹھنے پر, چلنے پر, پھرنے پر, کھانے پر, پینے پر, تیری اولاد پر, تیرے مال پر, تیرے گھر میں, تیرے کاروبار کے اوپر رب کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہو چکی ہے. تو تیرے گھر میں کوئی آئے, تو نے بچے کا نام رحمت رکھا ہوا ہے, بچہ گھر نہیں, آنے والا پوچھتا بھی رحمت ہے؟ نہیں جی رحمت نہیں. برکت ہے؟ نہیں جی برکت نہیں. تو رحمتیں تو برکتیں اللہ کی طرف سے برستی رہتی ہیں مومنوں کے اوپر. اس لیے ایسے نام نہیں رکھنے جن سے کسی قسم کے شبے کا شک پڑے. اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے نام رکھا کرو بِأَسْمَاءِ صَالِحِیکُم, اپنے نیک لوگوں کے ناموں پر. یہ دوسرا حق ہے, دوسرا فرض ہے والدین کا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اور جب وہ گفتگو سیکھے سب سے پہلے اس کو ماما پاپا نہیں سکھانا. کیا سکھانا ہے؟ لا الہ. کیوں؟ سارے کلموں سے افضل کلمہ اگر ہے تو وہ لفظ لا الہ الا اللہ ہے. حضرت موسیٰ نبی نے کہا یا اللہ علمنی کلمۃ تخصنی بہا, مجھے ایسا کلمہ سکھا دو جو میرے ساتھ ہی خاص ہو, جس کے ساتھ تو مجھے خاص کر لے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لا الہ. آتا ہے نا سب کو, کہو. یہ آپ کو نا اتنا ثواب مل گیا ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک, جنوب سے لے کر شمال تک, زمین سے لے کر آسمان تک, یہ جتنا خلا ہے نا یہ سارا کا سارا ہر بندے کے لیے اللہ نے نیکیوں کا بھر دیا. میں نے اس لیے یہ کہلوایا ہے.
اللہ رب العالمین میں کہ لا الہ الا اللہ. اللہ یہ تو تیری ساری مخلوقیں کہتی ہیں. اللہ نے فرمایا تو نے اس کو معمولی سمجھا ہے؟ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ اس کے درمیان ہے سارا کا سارا ایک طرف یہ کلمہ دوسری طرف ڈالا جائے یہ ساری چیزیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی. پھر موسیٰ کہا کر لا الہ الا اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلمہ پھر اکثر کہا کرتے تھے. تو یہ کلمہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، اور جب وہ باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر ان کو قرآن کی باتیں سناؤ، حدیث کی باتیں پڑھاؤ. کیوں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور ایمان والا کون ہے؟ جو اس کو بھی مانتا ہے پیغمبر جو تیرے اوپر نازل کیا، اور اس کو بھی مانتا ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ یقین کرنے والے ہیں. ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو حدیث سکھاؤ. جب یہ دونوں چیزیں سیکھ لیں گے پھر وہ آپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے، آپ کے بھی تابع دار بن جائیں گے، ابا جی کہنے والے بن جائیں گے. ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے مولوی صاحب بچہ بڑا گستاخ ہے. میں نے کہا آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی اور سوال کر رہا ہوں آپ کوئی اور جواب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان میں جواب صحیح دے رہا ہوں آپ کو، آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نماز تو نہیں پڑھتا. میں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو نمازی بنا دے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو نمازی بنا دے. 40 دن کے بعد مجھے یہ آ کر بتلانا کہ آپ کے بچے کا رزلٹ کیا نکلا ہے. خیر اس نے تگو دو کے ساتھ اپنی بیوی کی مدد کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ بچے کو مسجد کے اندر لے جانا، 5 وقت نمازی بن گیا. 40 دن کے اندر بچے کی نا کیفیت بدل جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ فرشتہ جو رحم کے ساتھ جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے نا وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ نطفتن، شکم کے اندر ماں کے رحم کے اندر نطفہ آ گیا ہے. پھر 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر کہتا ہے علاقتن، یا اللہ یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے 40 دن کے بعد، مثل ذالک. پھر 40 دن کے بعد کہتا ہے مضغتن، اللہ یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے. پھر 40 دن گزرتے ہیں، اللہ عظامن، وہ گوشت کی ہڈی بن گئی ہے. اور پھر اس ہڈی سے پھر ساری ہڈیاں جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں، وہ بھی 40 دن کے بعد. پھر 40 دن کے بعد ہڈیوں کے اوپر گوشت پوش چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اندر والی مشینری مکمل ہو جاتی ہے. 4 ماہ 10 دن گزرتے ہیں، بچہ کامل مکمل بن جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ذکر ام انثی، یا اللہ اب یہ بتلاؤ کہ اس کو مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے. وہ بھی 40 دن کے اندر پروسیجر مکمل ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے فرشتے اب اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دے، سعید او شقی، مل اجل و مر رزق. یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اس کا رزق کیا ہے. یہ سارے پروسیجر 40 دن کے اندر. اور یہاں بھی ذرا حساب لگا لینا، ہر 40 دن کے بعد بچے کی کیفیت بدل جاتی ہے. پہلے گونگا کرتا ہے، پھر اور کوئی بات کرتا ہے، 40 دن کے بعد پھر اور کوئی اور. وہ ایک شاعر کہتا ہے سکون کہیں بھی میسر نہیں انسان کو، جنازے والے بھی کاندھے بدلتے رہتے. یہاں بھی 40 دن کے بعد کیفیت بدل گئی. جب مرا کبھی کسی کے کاندھے پر کبھی کسی کے کاندھے پر. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت کے اندر کیا ہے اور رہتا بھی یہ مشقت کے اندر ہے. وہ ایک نا بڑا فنکار وہ کسی عالم دین کے پاس چلا گیا، کہتا ہے جی میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں.
مولوی صاحب کہتے ہیں پوچھو. کہتا ہے جی آپ کو مسئلہ آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کی توفیق سے آتا ہے. کہتا ہے جی شادی کی تعریف بتلا دیں, شادی کی تعریف کر دیں. کہتا ہے بھی شادی کی تعریف یہ ہے سرور شہر. کہتا ہے جی اور؟ کہتا ہے ہموم دہر. کہتا ہے جی اور؟ کہتا ہے خفوز و زہر. کہتا ہے جی اور؟ کہتا ہے نزول و قبر. 1 مہینے کی خوشیاں, شادی کی تعریف ہو رہی ہے, 1 مہینے کی خوشیاں. پروٹوکول ملتے ہیں یا نہیں؟ آج بیوی کے میکوں نے دعوت کی ہے, آج زوجہ محترمہ کے چاچا جان کی طرف دعوت ہے, آج ان کے ماموں نے بلایا ہوا ہے, اور ادھر آج بچے کی ماما نے دعوت کی ہے, آج پاپا نے دعوت کی ہے, آج بھائی نے دعوت کی ہے, آج فلانے آج فلانے فلانے. وہ 1 مہینہ بڑی خوشی کے ساتھ ادھر 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 جاتا رہتا ہے. پھر ماں باپ کہتا ہے بھئی بیٹا شادی کر دیا آپ کی, اب آپ کمائیں اور کھائیں, ہماری ذمہ داری ختم. خیر پھر کیا ہوتا ہے؟ ہموم و دہر, پوری زندگی کے غم اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں. کہیں بچوں کا غم, فیسوں کا غم, اور ان کی ٹیوشن کا غم, ان کے کھانے کا غم, ان کے پینے کا غم. کہتا ہے جی اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, بندے کی کمر جھک جاتی ہے. کہتا ہے جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ نزول و قبر, قبر کے اندر چلا جاتا ہے. تو خیر میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ انسان وہ اپنی اولاد کی تربیت جب اچھی کرے گا تو پھر جب خفوز و ظاہر ہوگا, کمر جھکے گی, یہ کمر کو سیدھا کرنے کے لیے تیری کمر کو دبانے کے لیے آ جائے گا. بچوں کی تربیت یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے, اور یہ کس کے ساتھ تربیت ہوگی؟ یا رب کے قرآن کے ساتھ ہوگی یا پیغمبر کے فرمان کے ساتھ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا کہ ان کو کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لے آؤ. ٹھیک ہے ممد معاون ہے, یہ انگلش, یہ میتھ, یہ اردو, یہ انگلش اور دیگر زبانیں یہ قرآن سیکھنے کے لیے ممد اور معاون ہے. زبانیں سکھاؤ اپنے بچوں کو, لیکن مین مقصد ان کے لیے آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو قرآن پڑھانا ہے یا پیارے پیغمبر کا فرمان سکھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اولاد کی اصل تربیت. اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 6 او 7. اپنی اولادوں کو نماز کا آرڈر دو جب وہ 6 یا 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهَا. مایا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں, ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو, کیونکہ یہ عمر بلوغت کو پہنچنے والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر شیطان جو ہے وہ ایسی حرکتیں پیدا کر دے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کا فرمان تھا. اور بزرگ کہتے ہیں اولاد کو کھانے کے لیے سونے کا چمچ دو اور تربیت کے لیے ڈنڈا ہمہ وقت ان کے اوپر مسلط رکھو. اور یہ صرف ہمارے بزرگوں کی بات نہیں, یہ پیارے پیغمبر جناب محمد کی بھی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کہتے ہیں گھریلو تشدد یہ جائز نہیں. کوئی اپنے بچے کو اپنی بچی کو برائی پر دیکھ لے روکے نہ, اچھائی پر دیکھ لے اس کو منع نہ کرے, اور اچھائی پر اس کو رغبت نہ دلائے, اور غلط کاموں کے اوپر اس کو ڈانٹ نہ پلائے, اور اگر وہ شرارتیں کرے ان کو ڈنڈا نہ مارے, اور کسی قسم کی جھڑک ان کو نہ پلائے. اگر پلائے گا اولاد نے اس کی شکایت کر دی, اس کے خلاف FIR درج ہو جائے گی. شرم نہیں آتی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کئی وصیتیں کی, کئی وصیتیں.
اور حضرت ابو درداء نے جب ان وصیتوں کو بیان کیا نا، بڑا پیارا جملہ بولا. کیا فرمایا انہوں نے؟ اوصانی خلیلی، میرے دلی دوست نے مجھے وصیت کی ہے، اللہ تشرک باللہ شیئا وان قتیت او حرکت ولا تترکن صلاة مکتوبۃ متعمدہ فمن ترکہا فقد کفر. ابو درداء، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے اور تجھے کاٹ کاٹ کر تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور فرضی نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. کیوں؟ جو جان بوجھ کر فرضی نماز کو چھوڑتا ہے فقد کفر، وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے. اور وصیتیں کرتے کرتے آپ نے فرمایا وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ أَسًا أَدَبًا، اے ابو درداء ان سے اپنی لاٹھی کو پیچھے نہ کرنا جب مقصد ادب سکھانا ہو.